قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے لیے فیض میڈیا کی ٹیم کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہماری دعوت پر ہمارے انتہائی محترم مکرم دوست خطیب و ادیب عالم باعمل فاضل جوان حضرت مولانا مفتی محمد ریاض جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں. ہم فیض میڈیا میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج 16 رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی. ٹھیک ایک دن بعد 17 رمضان المبارک ہے. اسی مناسبت سے آج ہمارا موضوع ام المؤمنین، میری اور آپ کی، ہم سب کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ یوم وفات ہے 17 رمضان المبارک، تو اسی مناسبت سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہم نے استدعا کی کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے آپ کے فضائل مناقب قرآن و سنت کی روشنی میں نوجوان نسل کے سامنے رکھے جائیں، کیونکہ یہی وہ میڈیا ہے جس پر بیٹھ کر کے بہت سے بد باطن اپنے خوبص باطن کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو ہم سب پر یہ لازم ہے کہ حلالی بیٹے ہونے کی حیثیت سے اپنی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کر کے واقعی بیٹا ہونے کا حق ادا کیا جائے. اسی مناسبت سے آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ ابھی سنیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا. مفتی صاحب اپنے انداز میں انتہائی عالمانہ مدلل گفتگو فرمائیں گے. تو میں زیادہ دیر آپ کے اور حضرت مفتی صاحب کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. میں اب دعوت دوں گا اپنے معزز مہمان، بہترین دوست، خطیب و ادیب اور انتہائی خوبصورت انداز کے مالک عالم باعمل حضرت مولانا مفتی محمد ریاض جمیل صاحب سے تو آپ سے مخاطب ہوں اور ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو اور اپنے آپ کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں کہ ہمارے انتہائی محبوب اور مکرم دوست اور رفیق حضرت مولانا محمد یعقوب فیض صاحب دامت برکاتہم نے فیض میڈیا کے عنوان سے جو میڈیا کے اوپر ایک لائیو پروگرام رمضان المبارک کے اندر شروع کیا ہے، اس کی بہت اشد ضرورت تھی اور اس کمی کو انہوں نے بہت آسان انداز میں پورا کیا ہے. اور آنے والے دنوں میں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز فیض میڈیا اس سے زیادہ خوبصورت اور آسان انداز میں آپ کے سامنے اپنی لائیو نشریات پیش کرتا رہے گا. جہاں تک موضوع کا تعلق ہے تو ہم آتے ہیں فیض میڈیا کے لیے، اور ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ آج ہم ام المؤمنین عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کے لیے اور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یقیناً اپنی ماؤں کا محبت سے تذکرہ کرنا اور ان کے ادب و احترام کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں بٹھانا اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا تصور میں لائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، اور فوت ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور مکہ فتح کرنے کے لیے آپ جب تشریف جا رہے تھے تو یہ کوئی 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اس دوران مقام ابوا پر آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر آئی، اور 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک جاتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا استأذنت ربی ان ازور قبر امی، کہ میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری کی اجازت دے۔ فاذن لی ربی، تو میرے اللہ نے مجھے والدہ کی قبر پر حاضری کی اجازت دی۔ تو 10,000 کا لشکر رک گیا، اور صحابہ کرام، ظاہر موبائلوں کا دور نہیں تھا کہ یکدم پتہ چل جائے کہ یہ لشکر کیوں رکا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے اور دن کا سفر ہے، سب لوگ پریشان ہیں کہ یہاں بریک کیوں لگ گئی ہے۔ آخر یہ بات لوگوں کے اندر پہنچی اور پھیلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک راستے میں آئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضری کے لیے ٹھہر گئے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں بکا و ابکا من حولہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے، اور آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے وہ بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ ماؤں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، کیا انہیں یاد رکھا جاتا ہے یا انہیں بھلایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تو یہ ہے کہ مائیں یاد رکھنے کی چیز ہوتی ہیں اور مٹی ڈال کر بلا دینے کی چیز نہیں ہوتی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ تو آپ کی سگی والدہ تھی، حضرت ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا سمجھ لیں، آیا تھی اور رضائی والدہ تھی، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ایمن امی بعد امی، کہ ام ایمن میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے میری حقیقی ماں کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی والدہ محترمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی انتہائی احترام فرما رہے ہیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی آپ کی حلیمہ، آپ کی رضائی والدہ محترمہ ہیں، وہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے اپنی کالی کملی بچھاتے۔ اور ایک مرتبہ شدید پریشانی اور معاشی حالات کی تنگی میں وہ آئیں، تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 بکریاں ان کو عطیہ فرمائیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی والدہ کو بھی یاد رکھا اور اپنی رضائی ماؤں کو بھی یاد رکھا۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بیویاں ساری امت کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ہمارے لیے یہ تعلیم ہے اور نبی کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماؤں کو بھی نہیں بھلایا، تو ہمارے لیے کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی ماؤں سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ رکھنے والی ماؤں کو، جنہیں قرآن نے ساری کائنات کے مسلمانوں کی مائیں قرار دیا ہے، ان کو بھلا دیں، ان کا تذکرہ نہ کریں۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ حق ہے۔ ایک عربی میں بڑا خوبصورت جملہ آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے کہ عائشہ تو امی قبل امی، حضور نے فرمایا تھا کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری حقیقی ماں سے بھی پہلے عظمت اور فضیلت اور شان کی مالک ہیں، تو یہ کوئی بیجا نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم آتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت، ان کی فضیلت کی طرف، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کے ساتھ اللہ نے جو وابستہ کیا، یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، نہ آپ کے باپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب تھا، یہ براہ راست اللہ کا انتخاب تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جوڑی، اور جبرائیل امین نے رومال میں تصویر لا کر دکھائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچی آئندہ آنے والے دنوں میں
یہ عورت آئندہ آنے والے دنوں میں حرم نبوی کی زینت بننے والی ہے۔ تو گویا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ انتخاب کہ براہ راست اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل فرمایا، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ اعزاز بھی ہے کہ وہ خود مسلمان، ان کی والدہ مسلمان، ان کے والد مسلمان، ان کے دادا مسلمان، ان کے بھائی مسلمان، امہات المومنین میں سے یہ اعزاز بھی صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آیت تیمم جو نازل ہوئی وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے نازل ہوئی کہ اگر کہیں ایسی جگہ آپ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پانی سرے سے دستیاب نہیں، یا آپ دستیاب تو ہے لیکن آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے، تو اس وقت میں آپ کی طہارت کیسے ہوگی؟ کیا آپ نماز چھوڑ دیں گے یا کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کے لیے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے اللہ نے امت کو تیمم کی رخصت عطا فرمائی اور رخصت عنایت فرمائی۔ تو یہ بھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اعزاز اور خصوصیت ہے۔ ایسے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات اور اعزازات کو ہم شمار کریں تو آپ علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ واحد زوجہ محترمہ ہیں جو انتہائی کم عمری میں اور کواری حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زینت بنی ہیں۔ تو آپ کے ازواج مطہرات میں کواری بیوی اور سب سے محبوب بیوی اور سب سے زیادہ ذہین، لائق اور فطین بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے علم دین اور نبوت کا فیض حاصل کیا، اور اتنا بڑا پیمانے پہ فیض حاصل کرنے کا موقع شاید ہی کسی زوجہ محترمہ کو ملا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعزاز آپ کو عطا فرمایا کہ 10 سال آپ نے براہ راست مشکات نبوت سے فیض حاصل کیا، براہ راست صاحب وحی سے تربیت حاصل کی، تعلیم حاصل کی، اور یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ 11 ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے بستر پر بھی وحی نہیں اترا کرتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بستر پر تشریف فرما ہوتے تو اس وقت بھی اللہ کا کلام اتر آتا تھا۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح ایک اور اعزاز جو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی وفات بھی اپنی بیوی اور زوجہ محترمہ کی گود میں نہیں ہوئی، سوائے امام الانبیاء تاجدار کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک اپنی لاڈلی اور محبوب بیوی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود مبارک میں تھا۔ یہ بھی اعزاز ہے۔ اسی طرح اگر اس کو بھی ہم اعزازی سمجھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں سب سے آخری چیز مسواک گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وہ تشریف لائے عین بیماری کے وقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو محبت سے دیکھ رہے تھے، لیکن نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے آپ منہ سے یہ نہیں ارشاد فرما سکے کہ مجھے مسواک دی جائے۔ تو مزاج شناس نبوت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً سمجھا اور مسواک کو لیا، اور مسواک چونکہ سخت تھی اس کو اپنے دندان مبارک میں چبا کر اس کو نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چیز جو استعمال کی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ کا چبایا ہوا مسواک تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقام اور مرتبے کو ایک امتیازی حیثیت دیتی ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب منافقین نے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی انوکھے انداز سے صفائی دی۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے الزام لگایا اور ان کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم زمین کو حکم دو، زمین تمہارے تابع ہے، زمین کو حکم دو یہ قارون کو نگل جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا خذی، اس کو نگل جاؤ، تو اس نے اس کو نگلنا شروع کیا، اور لوگوں نے کہا کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے جو 10,000 سونے کے کمرے بھرے ہوئے ہیں ان کے لالچ میں تو اس کو نہیں غرق کروا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ سارا سونا اور سارا مال و زر اس کے سر پہ رکھ دیا گیا، وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جب الزام لگا تو اللہ نے براہ راست ان کو اختیار دیا کہ آپ اپنی صفائی خود کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہَكَذَا يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ روزانہ ایک قد کے برابر زمین میں دھنستا ہے۔ آپ نے میں قیامت تک قارون اسی طرح زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی پر انگلی اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے صفائی کے لیے خود ان کو اختیار دے دیا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام پر جب انگلی اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی کے لیے انہی کے صاحبزادے کو گواہ بنا کر پیش کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر اور نبوت کے سفید کرتے پر داغ لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اجنبی بچے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ لیکن قربان جائیں سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان پر کہ جب ان پر منافقین نے انگلی اٹھائی اور ان کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ادھر صحابہ کرام کی زبان سے تاریخی الفاظ کہلوائے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ آپ کے بدن پر، یا کسی اور صحابی نے عرض کیا کہ ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پر غلط کردار کی عورت کو نہیں آنے دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اس دوران کے جب صحابہ کرام صفائیاں پیش کر رہے تھے اللہ نے براہ راست سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی میں قرآن پاک کی مسلسل 17 آیات نازل کر کے سیدہ کائنات کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث کے ذریعے بھی تو بتا سکتا تھا کہ یہ بہتان ہے اور سیدہ کا دامن ہر قسم کی بد کرداری سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ بد فطرت لوگ اور کچھ مجہول النسب لوگ قیامت تک آتے رہیں گے جو سیدہ کائنات کے کردار پر انگلی اٹھاتے رہیں گے، تو یہ اللہ کا قرآن قیامت کی صبح تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار کی صفائی پیش کرتا رہے گا کہ جب اور لوگوں کو بتائے گا کہ آسمان پہ تھوکنے والوں کا تھوکا ہمیشہ ان کے منہ پہ آ کے گرتا ہے، تو سیدہ کائنات کی کردار پر انگلی اٹھانے والوں کا تھوکا ہوا ان کے منہ پر گرتا رہے گا جب تک اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ جب تک کی بات نہیں، قرآن تو ہمیشہ کے لیے اب رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامنی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اور مسلمانوں کے گھر کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ نہیں مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو بکر سے، کہا نہیں، محبت کے لیے پھر بھی تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے کہ عائشہ سے محبت اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہا سے محبت، اور اسی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کا لقب حمیرہ رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی پانی نوش فرما رہی تھی، تو آپ نے دور سے دیکھ کے فرمایا حمیرہ ٹھہرو ذرا پانی بچانا۔ انہوں نے پانی بچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اب مجھے بتاؤ
تم نے کہاں سے ہونٹ لگا کے پانی پیا ہے، میں بھی وہیں سے ہونٹ لگا کے پانی پیتا ہوں۔ تو یہ جو محبوبیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ، یہ کسی اور کو دنیا میں حاصل نہیں ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام، عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام کائنات کی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کے کھانے کو تمام کھانوں پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو مقام اور مرتبہ دیکھیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بہت بلند ہے، فضیلت اور رفعت دیکھیں تو وہ بھی انتہائی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور کردار کو دیکھیں تو اس کی پاکیزگی کی گواہی قرآن کی آیات دے رہی ہیں، اور اگر سیدہ کے علم کو دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں جب بھی دین کا کوئی مسئلہ پیش آیا اور ہمیں اس کا حل نہیں سمجھ آیا تو ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے در دولت پہ حاضر ہوئے اور وہاں سے ہمیں ضرور اس مسئلے کا حل مل گیا۔ اس کی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر علم دین کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے علم باقی سارے صحابہ کرام اور 1,24,000 صحابہ کرام صحابیات کے ذریعے آیا، اور ایک حصے علم اور 3 حصہ علم جو ہے وہ اکیلی ایک سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کی برکت سے امت کو نصیب ہوا۔ تو یوں کہیے کہ علم کا 1/3 حصہ جس ہستی سے حاصل ہوا ہو امت کو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ اس کو علم کا پہاڑ کہہ لیں، علم کا سمندر کہہ لیں، علم کا آفتاب و ماہتاب کہہ لیں، یہ سارے الفاظ چھوٹے ہیں اس لیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے علم جس ہستی سے آیا ہو اس کے علم کو اگر انسان پہاڑوں سے تشبیہ دے تب بھی کم ہے، آسمان زمین سے تشبیہ دے تب بھی کم ہے۔ تو یوں علم شریعت کی ماہرہ بھی اللہ نے ان کو بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سینکڑوں کی تعداد میں احادیث ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی، اس میں عبادات سے متعلق احادیث ہیں، صحابہ کرام کے معاملات سے متعلق احادیث ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بڑی دلچسپ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں انتہائی مالدار شخص تھے، اور جب وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو آپ نے مواخات قائم کی، اور صحابہ کرام نے میں سے انصار نے تاریخ کی ایسی مثال قائم کی جو اس کے بعد آج تک دوبارہ شاید زندہ نہ ہو سکی ہو، کہ انہوں نے اپنی بیویاں تقسیم کر لی، اپنے گھر تقسیم کر دیے، اور اپنی جائیدادیں تقسیم کر دی، یہاں تک کہ اپنی دکانیں بانٹ دیں کہ آدھی تمہاری آدھی میری، زمینیں بانٹ دیں۔ سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ جی آپ کا حصہ بھی ہے مال کا، انہوں نے فرمایا نہیں، دلونی الی السوق، مجھے تو بازار کا راستہ دکھاؤ۔ پنیر پکڑا اور بازار چلے گئے، اور پنیر کی چند پوتھیاں پکڑ کر جانے والے عبد الرحمن بن عوف صحابہ کرام نے سب سے مالدار بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو ارشاد فرمایا، عبد الرحمن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف میرے باقی صحابہ کرام سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، اور ان کا کوئی قافلہ تجارت کے لیے مدینے میں آ رہا تھا یا جا رہا تھا، اس میں 3000 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے موجود تھے۔ 3000 اونٹ، اب 3000 اونٹوں پر کتنا سامان تجارت ہوگا، لاکھوں روپے کی مالیت سے بھی زیادہ کا مال اس وقت 3000 اونٹوں پر، اور ان اونٹوں کے پاؤں کی دھمک سے مدینے کی گلیاں لرز رہی تھی۔ ایسے وقت میں پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، مدینے کے اندر یہ اونٹوں کے پاؤں کی دھمک کیسی ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ امی جان یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے یا جا رہا ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہی ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور آپ کچھ اور فرما رہی ہیں۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اس وقت تھا جب حضرت عبد الرحمن مال جمع کر رہے تھے، کما رہے تھے، لیکن جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں مال اور سب کچھ اللہ پہ فدا کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ حضرت عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بارے میں یہ فرمان سنایا ہے، تو انہوں نے کھڑے کھڑے لاکھوں روپے مالیت سے زیادہ کا مال تجارت سب 3000 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب تذکرہ ہے، تو چونکہ پروگرام کا وقت ایک محدود وقت ہوتا ہے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو سمیٹنا چاہیں گے، ورنہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کردار اور آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کے علم، آپ کی صحابت، کسی ایک موضوع پر بھی بات کی جائے تو شاید اس موضوع کا حق ادا نہ ہو سکے۔ یعنی اتنی بڑی صحابت، عام طور پہ قرآن کہتا ہے کہ یعنی عورتیں زین للناس حب الشہوات، عورتوں کے اندر بھی مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے اور سونے چاندی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ 70,000 روپے کا مال آیا اور 70,000 کا مال آپ نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر تقسیم کر دیا اور دامن جھاڑ کے، کپڑا جھاڑ کے کھڑی ہو گئی۔ ان کی خادمہ نے کہا آپ کا روزہ تھا، افطاری کے لیے کچھ رکھ دیا ہوتا، تو فرمایا آپ مجھے پہلے یاد کرا دیتے۔ اپنی ذات یاد نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کا یہ اثر ہے کہ اپنی ذات کا خیال نہیں، اپنا روزہ یاد نہیں، بس امت کے غریبوں کا خیال ہے کہ اپنے بیٹوں پر اور امت کے غریبوں پر خرچ کیا جائے اور ان کو دیا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماں ہونے کے ناطے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ فیض حاصل کرنے کے ناطے آپ نے امت کی تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ صحابہ کرام تشریف لائے تو ان کی تربیت فرمائی، ان کو دینی مسائل کی تعلیم دی، خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کی خدمت میں آتی، ان کو آپ علم دین کی تعلیم دیتی۔ ایسے ہی ایک بچی تھی جو نابالغ تھی اور پردے کی نہیں کرتی تھی، آپ کے گھر میں تشریف آتی تھی، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بالغ ہو گئی ہیں تو آپ وہ پھر بے پردہ آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اب تم بالغ ہو گئی ہو، اب تم پردے کا لحاظ کیا کرو، اب تم پردے کا لحاظ کیا کرو۔ تو اس طرح تربیت کا امت کی پیچھوں واقعات ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے امت کے اپنے رشتہ داروں میں، صحابہ کرام میں اور خواتین میں تربیت کا کوئی موقع آیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا، فوراً تربیت کی، اس موقع پہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ طرز عمل ہماری خواتین کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے کہ اب بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو دین کو جانتی ہیں، دینی مسائل کو جانتی ہیں، ان کے سامنے خواتین خلاف شریعت کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ خاموش ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں ہماری بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، یا ہمتی بعض اوقات نہیں پڑتی۔ ایمان کی اس کمزور سطح پہ ہم کھڑے ہیں کہ بات کہنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی، ہو سکتا ہے اگلا مان جائے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اہل ایمان حق بات کو تسلیم کر جاتے ہیں، لیکن خواتین میں کہ وہ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ جب بھی خواتین کو ایسا موقع ملے تو وہ ضرور اس کا کو استعمال کرنے والے بنے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی انتہا درجے کی حاصل کی اور علم بھی انتہا درجے کا حاصل کیا، اور فقاہت بھی، شعر و شاعری، اور اسی طرح ادب میں، عربی ادب میں، اور علم الانساب جو بہرحال عرب میں ایک فخر کی چیز سمجھا جاتا تھا، اور آپ کے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس علم الانساب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ تو آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کی شہزادی اور صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی علم الانساب کی بہت بڑی ماہر تھی۔ اس موقع پہ ایک اور بات بھی یاد آئی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کھلے آسمان کے نیچے تھے کہ آپ کی نظر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نظر آسمان کی طرف پڑی، چمکتے ہوئے ستارے دیکھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں،
عمر ایسی ہستی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ غمگین ہو گئیں، ان کا خیال تھا کہ میرے والد محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، عائشہ گھبراؤ نہیں، تمہارے باپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں تو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک خوبصورت حدیث سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت انتہائی خوشگوار موڈ میں تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ ادعو لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے اگلے گناہ اور پچھلے گناہ معاف کر دے، عائشہ کے چھپے گناہ اور ظاہری گناہ معاف کر دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گئی، اتنی بڑی دعا ملنے پر کون خوش نہ ہوگا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی عظیم الشان دعا مجھے عنایت فرمائی ہے، میں اب بھی خوش نہ ہوں تو کب خوش ہوں گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ یہ میں دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح مولانا یعقوب فیض دامت برکاتہم نے آج اپنی امی سے محبت کا ایک ثبوت دیتے ہوئے فیض میڈیا کے ذریعے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور سیرت و کردار اور ان کی دل پسند اور نصیحت آموز اور قابل تقلید واقعات کے حوالے سے آج ہم سب کو یہاں جمع کیا اور باتیں سنائیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی بار بار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے اور ان کے واقعات کو اپنی اولاد کو سنانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب ناظرین، آپ نے دیکھا انتہائی مدلل انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں بہترین اور لاجواب بیان فرمایا۔ یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے اور بہت سا علم آپ تک جو ہے وہ پہنچا ہوگا۔ تو اس پروگرام کے آخر میں حضرت مفتی صاحب کی اجازت سے ایک بات میں بھی ایڈ کرتا چلا جاؤں، اپنے جذبات کا اظہار ضرور جی ضرور۔ اور قرآن کریم سورہ نور کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چونکہ برات اور پاکیزگی اور طہارت بیان کی جا رہی ہے، تو اس میں اگر کوئی جو ہے پھر بھی کسی تہمت کا اظہار کرے یا اس کے اوپر جو ہے وہ بہتان باندھے، تو ایسوں پر اللہ جل شانہ کی یہ سنت ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے۔ تو اس لیے ہم بھی اللہ جل شانہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج کوئی ہماری انتہائی پیاری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کوئی اپنے خوبص باطن کا اظہار کرے گا، تو پھر ہماری زبانوں سے اللہ کی سنت کو ہماری زبانیں بھی زندہ کریں گی، ان پر جو ہے ہم بھی لعنت بھیجیں گے، اور ایسوں پر جو ہے وہ پیدائش سے لے کے وفات تک خصوصی اللہ کی لعنت ہی برستی رہتی ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسی لعنتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ایک مرتبہ پھر میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کروں گا کہ اپنی گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بیان ریکارڈ کرایا۔ اللہ جل شانہ ان کے علم و عمل میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح پوری امت جو ہے وہ ان کے بیانات سے مستفید ہوتی رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔